7واں کم بیش سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صحابہ کرام نے اپنی باریاں مقرر کر لی تھیں کہ وہ کھانا روزانہ رات میں یا جو بھی ٹائم تھا صحابہ کرام سرکار کو پیش کرتے تھے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر عدل و انصاف کا مظاہرہ فرماتے کہ کھانا تناول فرماتے اور بقیہ حصہ ان کو حضرت ابو ایوب انصاری کو بھیج دیا کرتے۔ آپ دیکھتے کہ حضور پاک علیہ السلام نے کس جگہ پہ تناول فرمایا تو اسی جگہ سے آپ نے تناول کرنا شروع کرتے۔ ایک دن کھانا بھیجا گیا تو اس کو سرکار نے نہیں کھایا تھا۔ جناب حضرت ابو ایوب انصاری نے پوچھا یا رسول اللہ آپ پر تناول نہیں فرمایا؟ فرمایا اس میں لہسن تھا، مجھے پسند نہیں ہے، اس کی بو مجھے پسند نہیں۔ کہا کہ جب سرکار کو پسند نہیں تو پھر مجھے بھی پسند نہیں۔ یہ وہ لوگ تھے۔ پھر سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت گزار رہے، وفا شعار رہے، اور پھر آپ کو جب انصار و مہاجر مواقعات کیا گیا تو آپ کو بھی ایک مہاجر صحابی ہے اخوت جو ہے میں سونپ دیا گیا اور آپ بھی اس بھائی چارگی میں شامل ہوئے۔ عزیزان من، ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ ایک انتہائی یعنی کہنا چاہیے کہ منکسر المزاج، باادب اور نمونے اسلاف جسے آج ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں، وہ بھی ان کے آگے دم بھرتا ہے کہ آخر کیا چیز۔ تمام غزوات میں سرکار کے ساتھ شریک رہے اور اگلی صفوں میں رہے۔ ہم تو غزوات میں 10 12 15 صحابہ کا نام ہی لیتے ہیں نا۔ حضرت ابو ایوب انصاری تمام غزوات میں شریک رہے، یعنی بدر کی جو لڑائی ہے وہاں سے شروع ہوتی ہے اور آخری سرکار نے جو غزوہ فرمایا اس میں بھی شامل رہے۔ پھر اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت راشدہ رہی، اس میں بھی آپ تمام جو جنگیں ہوتی رہی اس میں شامل ہوتے۔ آپ نے 2 مرتبہ مصر کی طرف سفر فرمایا۔ مصر و شام قریب قریب کے علاقے ہیں سارے، اب تو چونکہ جغرافیائی وحدت تقسیم ہو چکی ہے تو آپ نے وہاں آپ شرکت فرمائی۔ پھر جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت تھی تو آپ خوارج کے خلاف جو حضرت مولا کائنات نے رضی اللہ عنہ جو ہے ان کے خلاف جہاد کیا تو حضرت ابو ایوب انصاری ان کے ساتھ شامل رہے۔ اور ایک موقع پر حضرت ابو ایوب انصاری کو حضرت امیر المومنین سیدنا مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے اپنا نائب اور اپنا خلیفہ نامزد کیا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاد کے اتنے شوقین تھے، اور ظاہر ہے کہ پیرانہ سالی آپ دیکھیے کہ حضور پاک علیہ السلام نے قسطنطنیہ جسے آج ہم استنبول کہتے ہیں، اس کے 2 حصے ہیں، ایک حصہ یورپ میں شامل ہے اور دوسرا حصہ جو ہے وہ ایشیا کے اندر شامل ہے۔ بیچ میں سمندر حائل ہے اور وہ سمندر کے مختلف حصوں کے الگ الگ نام ہیں، لیکن مشہور ترین آبنائے باسفورس ہے، یعنی جو ان دونوں کو الگ کرتی ہے۔ پھر حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قسطنطنیہ کی فتح کی بشارت، اور فتح کی بشارت میں یہ شامل تھا کہ جو لشکر اس کو فتح کرے گا اس سے بہتر لشکر کوئی نہیں ہوگا، اور جو امیر اس کو فتح کرے گا اس سے اچھا نعم الامیر، اس سے اچھا امیر کوئی نہیں ہوگا، اور جنت کی بشارت دی۔ تو جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی حکومت کا زمانہ آیا تو آپ نے قسطنطنیہ جو اس وقت سلطنت روما کا حصہ ہوا کرتا تھا، بیزنٹائن گورنمنٹ ہوا کرتی تھی اور وہ ان کا دارالحکومت ہوا کرتا تھا، آپ نے اس پر فوج کشی فرمائی۔ جناب حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی عمر 60 سے اوپر ہو چکی تھی، اس سے بھی زیادہ۔ آپ نے باوجود اپنی پیرانہ سالی کے کہا حضور نے چونکہ یہاں شریک ہونے والوں کو جنت کی بشارت دی ہے لہذا ابو ایوب بھی اس جنگ میں شریک ہو۔ یہ وہ جذبہ ہے جو ہم اپنی آنکھوں سے وہاں دیکھ کر آئے اور وہاں کے ادب و احترام دیکھ کر آئے۔ جب آپ فوج میں شامل ہوئے تو آپ نے وصیت فرمائی۔ وبا پھیل گئی تھی جن میں بہت سارے تھے صحابہ کرام اس میں شہید بھی ہوئے۔ جو پوچھا کہ حضرت ابو ایوب سے کہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ کہا تم لوگ جب میں مر جاؤں تو کہیں اور لے کے نہیں جانا بلکہ میری لاش کو اٹھانا اور جتنا اندر گھس سکو گھس کر مجھے قسطنطنیہ کے دیوار کے کنارے پہ دفن کر دینا۔ یعنی یہ جذبہ۔ اور پھر جب آپ شہید ہو گئے کیونکہ وبا جو تھی
اس میں اگر موت ہو جائے تو حضور پاک نے شہادت کی جو ہے بشارت دی ہے۔ جب شہید ہوئے تو راتوں رات مسلمانوں نے قسطنطنیہ کی دیوار، جو اب بحری حصہ تھا، یعنی اصل میں تو پار کر کے آپ نے یورپ والے حصے میں جانا تھا، جب اس دیوار کی طرف آپ کو جانے کا تھا تو میں نے وہ دیکھا، وہاں پر جا کر مسلمان راتوں رات دفن کیا، اور خدشہ تھا کہ کہیں کفار جو ہیں وہ بازنطینی جو ہے وہ لاش کی بہرمتی نہ کرے، تو زمین کو برابر کر دی۔ پھر بھی انہوں نے پوچھا کہ بڑی عجب ہلچل ہے، تو جو مسلمانوں کے سردار تھے انہوں نے کہا ہم نے حضور پاک کے سب سے بہترین صحابی کو دفن کیا، اگر تم میں سے کسی نے کسی بے حرمتی کا ارادہ بھی کیا تو پھر کوئی گرجا گھر اس قابل نہیں بچے گا جہاں ناقوس بج سکے، جو نقارہ بجاتے ہیں وہ لوگ، وہاں گھنٹہ بج سکے، یہ خیال رکھنا۔ اتنی ہیبت داری ہوئی کہ کسی کو جرت نہیں ہوئی، اور کمال یہ ہوا کہ یہ قسطنطنیہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں فتح نہیں ہو سکا، اس کے بعد بھی نہیں ہو سکا، پھر سلطان عبد الحمید خان کے زمانے میں، جو ترکی سلطنت کے زمانے میں جا کر یہ قسطنطنیہ جب فتح ہوا تو دنیا نے دیکھا، میں نے وہ تمام دیواریں جہاں جہاں مجھے موقع ملا دیکھی کہ وہ دیواریں کتنی سلاخ تھی، قسطنطنیہ فتح کرنا آسان کام نہیں تھا۔ لیکن حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار مقدس آج پوری دنیا کے لیے مرجع خلائق۔ جب وہاں پہ حاضری ہوئی، ادب و آداب تو ہم تو صرف باتیں کرتے ہیں، وہاں ہم نے کسی کو سجدہ کرتے نہیں دیکھا، کسی کو مزار کو چھو کر چومتے نہیں دیکھا۔ یہی وہ فکر و فلسفہ ہے جو امام حمزہ قادری اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے بیان کیا کہ آپ جب کسی مزار شریف پر جائیں گے، کسی بزرگ کے مزار پر جائیں گے، تو وہاں شرعی طریقہ کیا ہے کہ پائتانے سے داخل ہوں اگر ممکن ہو، اور اس کے بعد جو اللہ نے آپ کو ذکر و اذکار کی توفیق دی ہے وہ آپ کریں، دعا کریں، ایصال ثواب کریں، استمداد کریں، اور آپ واپس آ جائیے۔